صبح کے وقت صرف ایک تسبیح پڑھ لو، تمہاری دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا، ذاتی گھر، دولت، گاڑی سب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے کا یا اس کے ورد کرنے کا اگر معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و عالم سب کچھ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ رب العزت اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے صبح کے وقت صرف ایک تسبیح اور 3 سورتیں پڑھ لینا، پھر شام کو دیکھنا آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور جلالی وظیفہ ہے۔ صبح کے وقت صرف ایک تسبیح سچے دل سے، پورے یقین سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی، دوست احباب جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کریں، اسی سے ہی مدد مانگیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی، جب تک کہ تم اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورتوں کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ صبح کے وقت یہ اسم مبارک اور یہ 3 صورتیں پڑھنے کے بعد کام پر جایا کرو۔ آپ نے اس عمل کو مستقل طور پر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس عمل، اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی اگر بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، آپ چاہتے ہیں جلد از جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ صبح کے وقت صرف ایک تسبیح کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ یہ تسبیح صبح اٹھتے ہی صرف ایک دن پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ صبح کے وقت پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا ایک مبارک نام اور 3 صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر دینی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے
وہ یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ تسبیح، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، یعنی تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ صبح اٹھتے ہی اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا صبح کے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور پھر آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے مبارک نام یا غنیوں کا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اس مبارک نام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا،
یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے ایک تسبیح۔ آپ نے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا رب ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 100 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھیے گا۔ اور جب آپ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور خزانوں کے منہ کھول دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی ایک قرآنی سورت کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور 3 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ نے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ نے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتے ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہار رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے بھی مسائل کا حل پیدا فرما دیتا ہے۔
اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔